اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج ہمارا ٹاپک ہے اسلام میں صفائی اور پاکیزگی کے احکام کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ صفائی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں اور توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح صفائی اور پاکیزگی کے بارے میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے، الطہور شطر الایمان، یعنی صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسلام نے بدن، بالوں، دانتوں، کپڑوں اور برتنوں اور پینے کے پانی، وضو اور غسل کرنے کے پانی، گھروں، گلیوں اور عوامی جگہوں، اشیاء خورد و نوش، انسان کے استعمال میں آنے والی ہر چیزوں کی صفائی پر بڑا زور دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام کی احادیث میں ہر اس چیز کو جو بیماری پیدا کرے، مثلا جراثیم کو شیطان قرار دیا ہے، وہ ایسی تمام چیزوں کو غربت اور مصیبت کا سبب بتاتا ہے۔ اور آج ہم دانتوں کے احکام بتائیں گے، مسواک کرنے کے احکام۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جبرائیل امین نے مسواک کرنے پر اتنا زور دیا کہ میں نے سمجھا شاید یہ عمل میری امت پر واجب ہو جائے۔ عزیزان محترم، یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسواک کرنے کا کتنا بڑا زور دیا گیا ہے۔ اور مسواک ٹوتھ برش سے اگر کرتے ہیں تو دانتوں کو نیچے سے اوپر کی طرف کیے جاتے ہیں پانی سے، اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنا ضروری ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے مسواک کرنا مستحب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسواک کرنے کے 12 فائدے ہیں۔ پہلا، مسواک کرنا پیغمبروں کی سنت ہے۔ دوسرا، مسواک کرنا خدا کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ اور تیسرا، مسواک کرنا حافظے کو بڑھاتا ہے۔ چوتھا، مسواک منہ کو صاف کرتا ہے۔ پنجا، مسواک دانتوں کو صاف رکھتا ہے۔ اور چھٹا، مسواک بلغم کو خارج کرتا ہے۔ اور ساتواں، مسواک بھوک لگاتا ہے۔ اور نواں، مسواک سے نیک اعمال کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ اور 10واں، مسواک دانتوں کو کمزوری کو دور کرتا ہے اور انہیں گرنے سے روکتا ہے۔ اور 11واں، مسواک دانتوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اور 12واں جو ہے، مسواک کرنے والوں سے فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ہیں مسواک کرنے کے فائدے امام جعفر صادق علیہ السلام کی احادیث کے مطابق۔ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔